تو یہ نکمے لوگ ہیں، یہ 100 جوتے بھی کھاتے رہیں گے، 100 گنڈے بھی اور 100 پیاز بھی۔ سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے اس طرف نہیں آنے دیں۔ اچھا آ جائیں۔ سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح جو مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جن کا نام لینے کی یہ ٹی وی سکرینوں پر اجازت نہیں دے رہے، یہ ان کے قد کو بڑھا رہے ہیں اور سیاسی مقبولیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ جب نواز شریف کو ہٹانے کی گیم لگائی گئی تو آپ کو یاد ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی تھے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنی دختر کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی جاتے رہے۔ ہو گئی نا بات۔ اس کے بعد ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ نااہلی کے بعد جب انہیں احتساب عدالت نے سزا سنائی تو 2 سالوں میں انہیں گرفتار کیے بغیر پورے ٹیلی ویژن سکرینوں کے ذریعے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں ذہنوں میں یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ یہ شخص چور ہے، اور اس نے اب یہ A1 فی اچھا پھر وہاں پہ وہ فلیٹس تو ہیں جو نظر آتے ہیں کیمرے پہ، جس میں یہ رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہے نا۔ ادھر ریورس آرڈر میں سب کچھ کیا کہ آپ نے خان صاحب کو ہٹایا، وہ سارا دن جلسے کرتے رہے پورے 1.5 سال تک، میر جعفر، میر صادق اور امریکی سازش، سائفر کیس، یہ وہ فلان ڈھماک۔ باجوہ صاحب کو ہمت نہیں ہوئی، اپنے ہاتھ کی لگائی ہوئی گرہیں جو ہیں اب ان کے سر آ رہی ہیں۔ باجوہ صاحب کا وہ جو ہوس تھی کہ ایک اور مجھے ایکسٹینشن میں لیتا ہوں اور بیٹھوں، وہ اس کا بھگت رہی ہے سرکار۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں کا یہ گلا تھا کہ آپ نے عمران خان کو کیوں ہٹایا؟ لوگ کہتے ہیں چلے جی لیکن یہ ان چوروں کو کیوں لائے ہیں؟ کیا آپ خود تو انہیں چور کہتے رہے تھے؟ I hope you understand۔ اب آپ نے جتنی بھی جو سزائیں سنائی ہیں ان کو، مثال کے طور پر یعنی توشہ خانہ کیس اگر یہ عدالت میں چل رہا ہوتا، روزانہ اس کی رپورٹ آ رہی ہوتی، کیا ہوتا؟ آج آپ نے معزز عدلیہ کے ریمارک سنے؟ جی ہاں، وہ جب ان کو کہا گیا تھا جی پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ جی صحافی یہ کہہ رہے ہیں، یا کون سے والے، مطلب اس کیس کو کس طرح لے کے پروسیکیوشن چلی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس پروسیکیوشن کے لیے۔ آپ نے نواز شریف کا حوالہ دیا، دیکھیں زیادتی ہوئی نہ ہوئی یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے۔ ان کی پروسیکیوشن عمران خان کے مقابلے میں زیادہ تگڑی تھی، اس لیے کہ ان کی پروسیکیوشن والے دل سے چاہتے تھے کہ انہیں سزا ہو۔ کیا مطلب عمران خان کے لیے نہیں چاہتے کہ سزا ہو؟ باجوہ صاحب تو نہیں چاہتے تھے نا۔ بابا یہ ہو گیا، ارے موجودہ یار اب دیکھیں نا، اب یہ تو باجوہ صاحب کی جان چھوڑ دینی چاہیے، 2 سال ہو گئے اپنی۔ اچھا ان کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے بالکل صحیح چل رہے تھے، جو بھی غلطی ہے وہ ساری انہی کی ہے۔ آپ کو باجوہ صاحب کا زیادہ دکھ ہے؟ باجوہ صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ نواز شریف کے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی باجوہ صاحب نے جی؟ وہ جن کے ساتھ زیادتی کی وہ وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ میں کن کے دور میں فارغ ہوا ہوں؟ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو عمران خان نے ہٹایا، جنرل فیض نے ہٹایا، فواد چودھری نے ہٹایا، کہ باجوہ صاحب نے ہٹایا؟ سیم پیج یار۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے صرف اس ٹاک شو کے علاوہ۔ جو کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، وہ تو لندن اور امریکہ پھر رہے ہیں، ایک بھائی وزیر بنا بیٹھا ہے، پکڑیں تو ایش کرنے دینا انہیں، ووٹ کو عزت دو والے نعرہ لگاتے ہیں نا یار۔ میں وہی تو آپ سے، اب میں مشرف صاحب کا کیا حوالہ دوں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ جو ہیں جس بات جنرل باجوہ کا احتساب کرنا ہے تو انہوں نے لوگوں کو کہا نا کہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے، آپ امیر جعفر میر صادق کہتے ہیں کہ رکو یار سب، آپ ان پہ نہیں آتے نواز شریف کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نواز شریف کو کیا کہہ رہا ہوں؟ نواز شریف پکڑنا باجوہ کو۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ توتیا ملموتیا نہ، یا تم نے کہا تھا؟ تم تو کہہ رہے تھے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، میں کہا نہیں آ رہے۔ اب وہ تو آ رہے نہیں یار، پھر وہی اگر اس طرح کی بات ہے نا کہ اگر تم مجھے اس طرح تم یو وانٹ ٹو پش می ٹو دی وال، یہ کیوں نہیں کرتے باجوہ پہ؟ جو یہ کریں گے، ان کا کام ہے نا۔ میں کیا ایم آئی دیئر یہ یار، میں کیا پی ایم ایل این کا ممبر ہوں؟ وہ پہلے آپ مجھ سے پوچھے ہو کہ جی پی ٹی آئی کی وہ لیگل ٹیم کیا، ابھی میرا کیا تعلق ان سے؟ میرا کام ہے دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پچ پہ کون کیسا کھیل رہا۔ تو یہ نکمے لوگ ہیں، یہ 100 جوتے بھی کھاتے رہیں گے، 100 گنڈے بھی، اور 100 پیاز بھی۔